بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفت غیر متضادہ، صفات غیر متضادہ 7 ہیں، ان میں بھی حروف میں امتیاز ہوتا ہے اور حرفوں کو ان سے تقویت ہوتی ہے۔ یعنی جس طرح متضادہ میں آپ پڑھی تھی کہ کچھ صفتیں پائی جاتی ہیں ایک ہی حرف میں، تو اسی طرح غیر متضادہ میں بھی ہے، اور غیر متضادہ کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے، ان سے بھی حرفوں کو قوت ملتی ہے۔ جیسے کہ صفیر ہے تو یہ صفت صاد، زا اور سین میں پائی جاتی ہے، ان کے ادا کرنے میں آواز سیٹی کے مثل نکلے، جیسے تصلا کا صاد۔ اب جیسے دیکھیے صفیر جو ہے اس کا مطلب ہی ہوتا ہے سیٹی۔ زا سین صاد، یہ آپ شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ حرف صفیریہ ہے، کہیں پر بھی زا سین اور صاد آتا ہے تو آپ غور کیجئے گا، آپ کو وہاں پہ سیٹی کی آواز ضرور سنائی دے گی۔ آپ ابھی سن بھی رہی ہیں، میں بول رہی ہوں نا، تو اس میں بھی سیٹی کی آواز بہت زیادہ آ رہی ہے، جیسے تصلا کا صاد۔ تفشی، یہ صفت شین معجمہ کی ہے، اس کے ادا کرتے وقت آواز اس کے مخرج میں پھیلی ہوئی ہونی چاہیے، جیسے شے کی شین۔ اب شین جو ہے اس کو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی بولیں گی تو آواز پوری طرح پھیل جائے گی۔ شین، اگر شین سے کسی کا نام آپ لیتی ہیں تو بھی پوری طرح سے منہ کے اندر اس کی آواز پھیل جائے گی، پورے مخرج میں پھیل جائے گی، کیونکہ شین کا جو مخرج ہے وہ زبان اور تالو کا بیچ کا حصہ ہے، اور جب بیچ سے کوئی چیز ادا ہو رہی ہے تو وہ چاروں طرف پھیلے گی۔ شین، اس کے بعد قلقلہ، اس کے حروف قطب و جدن ہیں، ان کے ادا میں ایک لوٹتی ہوئی آواز نکلنی چاہیے۔ اب یہ جو قلقلہ ہے اس کے حروف قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 ہیں، ان کو ملا کر کے لکھ دیا گیا ہے قطب و جدن۔ ان کے ادا میں ایک لوٹتی ہوئی آواز نکلنی چاہیے، جب ان 5 میں سے کسی کو ادا کریں گی تو آواز لوٹ کر کے واپس آئے گی، اور جیسے کہ واق کا قاف۔ اب واق میں آخر حرف ہے قاف، ٹھیک ہے، اور قاف جو ہے وہ قلقلہ کا حرف ہے، تو قلقلہ کا حرف جب ساکن ہو جائے گا نا تو اس وقت اور اچھے سے آپ کو پڑھنا ہے۔ جب یہ حرف ساکن ہوتا ہے تو یہ صفت خوب ظاہر ہوتی ہے، جیسے واق پڑھیں، واق تو قاف کو ساکن کی ہیں، قاف کی آواز دوبارہ آئے گی، واق، واق، اور جب متحرک ہوتا ہے تو حرکت کے ساتھ ادا ہو جاتی ہے، اور جب اس پہ اگر زبر لگا دیں گے قاف پر تو پڑھیں گے واقع، واقع، صرف زبر کے ساتھ ساتھ ادا ہو گئی، لیکن وہی ساکن تھا تو واق، واق۔ اسی طرح سے سارے 5 کے 5 حروف، جیسے حج۔ انحراف، اس کے حروف لام اور راء ہیں، ان کے ادا میں آواز کو اپنے اپنے مخرج کی طرف پھیرنا چاہیے، یعنی ان کو اس طرح ادا کرے کہ لام راء کی طرف یا راء لام کی طرف مائل نہ ہو۔ مطلب انحراف کا مطلب ہی ہوتا ہے پھیر دینا، تو یہاں آپ کو پھیرنے سے بچنا ہے، راء کو لام نہیں کرنا ہے اور لام کو راء نہیں کرنا، جو جس کا مخرج ہے وہیں سے پڑھنا ہے۔ جیسے بعض بچوں سے ہو جاتا ہے مثل ارباب اور الباب کے، جیسے بچے راء کو لام بول دیتے ہیں۔ لین، یہ صفت واو اور یا کی ہے، اس حال میں کہ یہ دونوں ساکن ماقبل مفتوح ہوں۔ ساکن ماقبل مفتوح کا مطلب یہ ہے کہ حرف لین جو ہے واو اور یا، یہ ساکن ہوں گے اور ان سے پہلے جو بھی حرف ہوگا اس پر زبر ہوگا۔ تو حرف لین کا تو یہی قاعدہ ہے نا کہ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین۔ ان حرفوں کو اس طرح نرم ادا کریں کہ اگر مد کرنا چاہیں تو کر سکیں، یعنی اب آپ لین، آپ دیکھیے مد لین بھی ہوتا ہے نا، تو مد لین ہوتا ہے اسی وجہ سے یہاں کہا جا رہا ہے کہ ان کو نرمی سے پڑھیں گے، تاکہ اگر آپ کو مد بھی کرنا ہو تو آپ مد بھی کر لیں، جیسے کہ خوف اور خیر۔ اب یہاں خوفن خیرن اگر پڑھیں گی پیش کے ساتھ تو پھر یہاں آپ مد نہیں کریں گی، یہاں صرف آپ لین کریں گی، لیکن جب آپ خوف پڑھیں گی ساکن کر دیں گی نا تو یہاں آپ لین کے ساتھ ساتھ مد بھی کر سکتی ہیں۔ ایک اور دیکھ لیجئے تقریر، یہ صفات راء میں پائی جاتی ہے، اس کے ادا کرتے وقت تھوڑا سا جماؤ ہونا چاہیے۔ تقریر میں ہلکا سا آپ کو جماؤ رکھنا ہوگا، اور زیادہ جماؤ نہیں کرنا ہے، ہلکا سا ہی جماؤ رکھنا ہے، ورنہ جماؤ اور قرار کی زیادتی میں ایک راء کے بجائے کئی راء ہو جائیں گے۔ جب بہت زیادہ جماؤ کے ساتھ پڑھیں گی راء کو تو ایک راء کی جگہ کئی راء ہو جائیں گے، جیسے راء میں اگر بالکل جماؤ نہیں ہوگا تو راء جو ہے وہ پر نہیں ہوگا، اور راء میں بہت زیادہ جماؤ ہوگا تو ایک راء سے زیادہ راء ہو جائے گا، جیسے کہ الرحمن، اگر یہاں پر نہیں کرتے تو الرحمن ہوتا اور راء کی جگہ واو سمجھ میں آتا، لیکن اگر بہت زیادہ جماؤ کر دیں گے تو ہو جائے گا، اور ایک ہی راء ہے، کئی راء نہیں ہے، ٹھیک ہے۔